اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج 22 جمادی الاخری ہے اور آج یوم صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ خلیفہ اول عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال با کمال، یعنی آپ کا انتقال 22 جمادی الاخری کو ہوا۔ اس مناسبت سے آپ کا کچھ ذکر خیر کرنے کی نیت کے ساتھ حاضری دی ہے، اور چونکہ آج ہمارا یہاں عالم مدینہ کا فیضان مدینہ میں ائمہ مساجد جو امامت کرتے ہیں مساجد میں، وہ دعوت اسلامی کے تحت باب المدینہ میں کئی مساجد میں اسلامی بھائی امامت کی خدمت انجام دے رہے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کا ایک مدنی مشورہ ہے، تو وہ انشاءاللہ جب تک یہ مدنی مشورہ شروع ہوگا تب تک انشاءاللہ ہم بیان کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کا ایک جگہ پر سنت و برا اجتماع ہے، وہ انشاءاللہ براہ راست مدنی چینل پر نشر کیا جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اپنے والدین کو دین اسلام سے مشرف پایا۔ کوئی ایسا دن نہ گزرتا کہ جس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صبح شام ہمارے ہاں تشریف نہ لایا کرتے، لیکن جب مسلمانوں کو بے حد ستایا گیا، ان پر بڑے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، تو میرے والد ماجد عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہجرت کے لیے مکہ مکرمہ سے باہر نکلے۔ مکہ کا ایک مشہور شخص تھا جس کا نام کتابوں میں لکھا ہے ابن دغینہ۔ وہ راستے میں آپ سے اس نے ملاقات کی، اور یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ اس سے پوچھا ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے میری قوم نے مکہ مکرمہ سے نکال دیا ہے، ظلم و ستم ہو رہے ہیں، زیادتیاں ہو رہی ہیں، میں نے سوچا یہاں سے چلا جاؤں اور وہاں جا کر سکون سے اپنے رب کی عبادت کر سکوں۔ ابن دغینہ جو اپنی قوم کا سردار تھا، وہ آپ کی شرافت، آپ کی عظمت، آپ کے مقام، آپ کے مرتبے کو بخوبی جانتا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو شہر کے لوگوں نے، کفار مکہ نے زیادتی کی ہے، ورنہ یہ تو بہت نیک و شریف، یعنی کہ ایک شرافت تھی، ایک عظمت تھی آپ کی، یہ ایسے انسان ہیں۔
تو اس نے فرط محبت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ یوں کہا کہ اے ابو بکر، آپ کہیں نہیں جائیں گے، آپ جیسا آدمی نہ تو کسی کو گھر سے نکال سکتا ہے، نہ کوئی اس کو گھر سے نکال سکتا ہے، کیونکہ آپ فقراء کی مدد، رشتہ داروں سے حسن سلوک، بے کسوں کی کفالت، مہمانوں کی میزبانی اور رائے حق میں پیش آنے والی مصیبتوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں آپ کو اپنی امان میں لیتا ہوں، اب واپس چلیے، ہم اپنے علاقے میں لوٹتے ہیں اور آپ وہاں اپنے رب کی عبادت کریں، میرے ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس نے اپنی امان دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی اس درخواست کو قبول فرمایا اور واپس لوٹ آئے۔ پھر جب شام ہوئی تو ابن دغینہ قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس گیا اور پھر ان کو ملامت کرنے لگا اور کہا بڑے افسوس کی بات ہے، ابو بکر جیسے شریف شخص کو تم نے شہر سے مجبوراً نکلنے پر مجبور کر دیا۔ ایسے عظیم لوگوں سے شہروں کو بسایا جاتا ہے، شہروں کو خالی نہیں کیا جاتا۔ یاد رکھو، میرے ہوتے ہوئے ایسا شخص نہ تو خود شہر چھوڑ کر جا سکتا ہے، نہ کسی میں ہمت ہے جو ان سے شہر کو چھڑوا سکے۔ ارے کم بختو، سوچو تم ایک ایسے عظیم شخص کو شہر سے نکالنا چاہتے ہو جو فقیروں کی مدد، رشتہ داروں سے صلہ رحمی اور مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ اب ابن دغینہ نے جو کچھ کہا، اب کسی کی ہمت تو نہیں تھی کہ اسے سامنے کو بات کر سکے، وہ بھی اپنی قوم کا سردار تھا۔ مگر کچھ انہوں نے ضرور کہا کہ اے ابن دغینہ، ٹھیک ہے، تم اگر ان کو اپنی امان دی ہے تو ٹھیک ہے، ہم شیر بدر ان کو نہیں کرتے، لیکن ہماری بھی ایک شرط ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اپنے رب کی عبادت، جو بھی یہ نماز وغیرہ جو ان کو پڑھنا وغیرہ ہے، یہ اپنے گھر ہی میں کریں گے اور آہستہ سے کریں گے، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ اس کی عبادت وغیرہ کو دے کر کہیں ہمارے بیوی بچے ان کی طرف مائل نہ ہو جائیں۔ ابن دغینہ نے ان کی یہ شرط قبول کر لی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس معاہدے سے آگاہ کر دیا۔ اب نے چند دنوں تک ویسا ہی کیا جیسا معاہدہ ہوا تھا، لیکن ایک جوش ایمانی ہوتا ہے کہ کب تک چپ چپ کر میں عبادت کرتا رہوں گا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کے صحن میں ہی نماز کی جگہ یعنی مسجد کی چیز مقرر فرما لی اور وہیں پر آپ نے نمازیں بھی شروع کر دی، وہیں پر آپ قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے اور سارا معاملہ وہیں سے شروع کر دیا۔ اب مشرکین کی جو عورتیں اور بچے تھے، وہ جب بھی آپ عبادت کرتے، تلاوت کرتے، تو وہ آپ کے گرد جمع ہو جاتے اور آپ کی اس عبادت سے وہ لطف اٹھایا کرتے تھے۔ اب جب یہ بات ان قریش کے سرداروں کو پتہ چلی تو انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے گھر والے تو دلچسپی لے رہے ہیں، ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں، تو انہوں نے پھر سے ابن دغینہ کو بلایا کہ یہ دیکھو تمہارا اور ہمارا معاہدہ ہوا تھا، اور معاہدہ یہ تھا کہ یہ جو کچھ کریں گے یہ اپنے گھر کے اندر کریں گے، تم قوم کے سردار ہو، تم نے ہم کو زبان کی تھی اور آج یہ معاہدے کے خلاف کام ہو رہا ہے، لہذا اب تم کب تک اس کو امان دو گے؟ تو یا تو ان کو کہو کہ یہ معاہدے پر عمل کرے یا پھر تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ۔ ابن دغینہ جب ان سے ملاقات کر چکا تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور کہا کہ دیکھو ہمارا یہ ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا
اور معاہدے کے تحت آپ کو یہ کام کرنا تھا اور اب آپ یہ کر رہے ہیں، تو اگر یہی کرنا ہے تو پھر آپ میری معذرت قبول کر لیں کہ میں آپ کو اپنا امان میں نہیں لے سکتا. وہ اس کا اس کی اپنی سوچ تھی. تو اس بات کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری امان کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے. تو یہ واقعہ جو میں نے آج آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس واقعے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ اوصاف، وہ خوبیاں جو کفار بھی جس کے قائل تھے، یعنی یہ آپ کے فضائل ہیں. یہ ایک تو آپ کی اہمیت کہ آپ جیسی شخصیت ان بد تہذیب لوگوں میں بھی آپ کی شخصیت کی ایک اہمیت تھی. یہ ان کی کوئی تہذیب تھوڑی تھی، کفار مکہ کا کوئی کردار تھوڑی تھا، اخلاق نام کی کوئی شے نہ تھی. اور انہی لوگوں میں آپ بھی مطلب کہ اپنے زندگی کا ایک وقت گزارا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جسے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی جسے بلندی عطا فرمائے، اللہ کریم جسے عظمت و شرافت عطا فرمائے، اللہ کریم جس کی نفس کو برائی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ تو اللہ تبارک و تعالی کی آپ پر زبردست کرم نوازی اور بے شمار رحمتیں کہ کفار مکہ جیسے ظالم اور جابر قسم کے لوگ ہیں جن کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی ہجرت مدینہ منورہ کی طرف کرنی پڑی. لیکن ان کفار بداتوار کے اس طبقے میں بھی میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شرافت اور آپ کا کردار اس کو تسلیم کیا جاتا تھا. اور وہ خوبیاں جو بیان کی گئی ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب ابن دغینہ نے دیکھا کہ اس قدر عظمت و شرافت والی شخص کو شہر سے نکالا جا رہا ہے، تو اس نے جو آپ کی تعریف کی، آپ کی جو خوبیاں بیان کی، وہ خوبیوں کو آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عشق و محبت رکھنے والوں کو سمجھنا چاہیے. وہ خوبیاں کیا تھیں؟ وہ خوبیوں کو ایک بار پھر سنیے. وہ خوبیاں یہ تھی کہ اس نے اس کے جذبات تھے، اس نے کہا کہ آپ جیسے آدمی کو گھر سے کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ کیونکہ آپ فقراء کی مدد کرتے ہیں. آپ فقراء کی مدد کرتے ہیں، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں، بے کسوں کی کفالت کرتے ہیں. جو غریب لوگ ہیں ان کے گھر بار کو، ان کے گھر کے اخراجات کو آپ دیکھا کرتے تھے. مہمانوں کی میزبانی بھی آپ کرتے ہیں اور راہ حق میں پیش آنے والی مصیبتوں پر لوگوں کی بہت مدد کرتے ہیں. یہ چند خوبیاں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان ہوئی ہیں. اللہ کریم ہمیں بھی ان خوبیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ نے جس کو جتنی وسعت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی حیثیت دی ہے، وہ اپنی ان حیثیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی توفیق اور جو وسعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دی ہے، جو اللہ نے توفیق دی ہے، تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ غریبوں کی، مسکینوں کی، حاجت مندوں کی مدد میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، چاہے وہ تھوڑے سے ہی رقم کیوں نہ ہو. اس میں اگر بالخصوص اگر والدین مستحق ہیں تو اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ ضرور حسن سلوک کرے. اب ماشاءاللہ جیسے امام اسلامی بھائی بھی یہاں جمع ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو امامت کا شرف عطا فرمایا، مسجد میں امامت بھی کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک بھلا کام ہے، ایک اچھا کام ہے امامت کرنا اور لوگوں کو نماز پڑھانا، جبکہ ہر کام شریعت و دین کے مطابق ہی ہو رہا ہو. مگر ساتھ ہی ساتھ اگر ہم اپنی اس معاشرتی ذمہ داریوں کو بھی سمجھیں، ایک امام کے لیے بھی اس میں بڑے مدنی پھول ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر امام ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے والا ہو جو یہاں بیان کیے گئے، فقراء کی مدد، مساکین کی مدد، مہمان نوازی، اسی طرح بے کسوں کی
مدد کرنا، صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اگر یہ ساری چیزیں ہماری عادتوں میں بھی شمار ہو جائیں اور ہم بھی ان عادتوں کے پیکر بن جائیں تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے محلے پر اس کا بڑا اچھا اثر پڑے گا کہ اس میں غم خواری چھپی ہوئی ہے، اس میں لوگوں کے ساتھ غم خواری چھپی ہوئی ہے، اس میں لوگوں کی دلجوئیاں بھی ہیں۔ دیکھیں آپ تو غلام آزاد کرواتے تھے، کمزور غلاموں کو بھی آپ آزاد کرواتے تھے اور اللہ ہی کے لیے کرتے تھے۔ آپ کا ایک خوبصورت وصف جس سے خود قرآن جس کی تصدیق کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا عمل اللہ کے لیے خالص ہوا کرتا تھا، یہاں آپ کی نفس یا آپ کی خواہشات کا کہیں دخل نہیں ہوتا تھا۔ آپ کی تو وہ شان ہے کہ آپ کی تعریف تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کی ہے، آپ تو وہ شاندار شخصیت ہے کہ آپ کی تعریف پیارے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی ہے، اب وہ شاندار شخصیت ہے کہ آپ کی تعریف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی کرتے ہیں، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کرتے ہیں، دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کی تعریف کرتے ہیں کہ جن اور آقا تو یہاں تک فرماتے ہیں جس میں ابو بکر ہو تو کوئی اور امامت کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی آپ تو امام بھی تھے نا، کہ ایک دفعہ آپ کی غیر موجودگی میں کسی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے مصلی پہ کھڑا کر دیا اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ملاحظہ فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر نہیں ہے، یعنی ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی امامت کے مصلی پر کیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو یہ آپ کی شان تھی، محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ سے محبت تھی اور آپ کا کردار بڑا اعلیٰ تھا نا۔ آپ کے کردار میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک کی ایسی جھلکیاں تھی، صرف ایک جھلک نہیں تھی، جھلکیاں تھی۔ آپ کے انداز، آپ کا مزاج یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کردار مبارک میں ڈھلا ہوا تھا۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام مرتبہ جو میں نے اوصاف آپ کے سامنے بیان کیے ہیں کہ صلہ رحمی، حسن سلوک، ان کی اللہ کرے ہمیں بھی عادت ہو جائے۔ جو بھی مدنی چینل پر بھی عاشقان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلے میں شامل ہیں تو میں ان سے بھی یہی عرض کروں گا، مزید تفصیلات کے لیے آپ میرے امیل سنت کا رسالہ عاشق اکبر کا ضرور مطالعہ کرنے کی نیت کریں۔ یہ خاص ایام ہوتے ہیں جن میں ہمیں ان کا ذکر پڑھنا چاہیے، ان کے کردار کو پڑھنا چاہیے اور اپنی اولاد کو ان کے کردار کے لیے ان کو تیار کرنا چاہیے، بتانا چاہیے۔ جیسے کہ ہمارے دعوت اسلامی میں ایک بڑا خوبصورت سا ایک انداز ہے، میں چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی امام اسلامی بھائی ابھی جمع ہو رہے ہیں جو مساجد میں آپ امامت کرواتے ہیں، اللہ کرے کہ یہ کام آپ بھی سنبھال لیں، جو سنبھالتے ہیں صدقہ کرو مرحبا، لیکن اگر توجہ نہیں ہے تو میں آپ کی صرف توجہ کے لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسی طرح کے جب بھی ایام آتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر خلفائے راشدین، صحابہ کرام علیہم رضوان، بزرگان دین، اولیاء کاملین، ان کے جو ایام آتے ہیں ان کا عموماً ہمارے مساجد میں امام کو پتہ ہونا چاہیے، ہوتا بھی ہے، نہیں ہوتا تو ہونا چاہیے کہ فلاں بزرگ کا عرس سے ایک تو مدنی تاریخ ہمیں یاد ہونی چاہیے، اسلامی تاریخ جس کو کہتے ہیں، ان تاریخوں کو یاد ہونے کے ساتھ ساتھ اب نمازوں کے بعد جس میں بھلے 2-3 نمازوں میں اعلان کر دیا جائے، فجر کے نمازی ہیں یا ظہر کے نمازی ہیں، عشاء کے نمازی ہیں، بعض اوقات مارکیٹ میں کے نمازی الگ ہوتے ہیں اور رات کے نمازی الگ ہوتے ہیں، رات رہائشی نمازی عموماً ہوتے ہیں جو وہاں رہتے ہیں اور دن میں وہ نمازی ہوتے ہیں جو عموماً مارکیٹوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں کہ رہائش والے اپنی بازاروں میں چلے جاتے ہیں، تو بعض اوقات نمازوں کے ٹائمنگ چینج ہونے سے بھی نمازیوں میں بھی ان میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو اگر اس طرح مطلب کہ ہو اچھا پھر تو یہ ان کو یاد دلا دیا جائے گا، جیسے کہ فور ایگزامپل آدھی عشاء میں اگر یاد دلا دیا جائے یا مغرب میں جیسے یاد دلا دیا جاتا یا عشاء میں یاد دلا دیا جاتا یا چلے کل فجر ہے، ظہر ہے، اس میں اگر یاد دلا دیا جائے، اگر نہیں دلایا تو آج الحمدللہ 22 جمادی الاخری ہے اور آج یوم صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میری مثال کے طور پر یہ میں ایک مشورہ عرض کر رہا ہوں، امام صاحب یہ اعلان کر دیں کہ میری تمام نمازیوں سے درخواست ہے، مدنی التجا ہے کہ وہ ہو سکے تو اپنے گھروں میں آپ کے لیے دعا اور فاتحہ اور نیاز وغیرہ کا کچھ نہ کچھ اہتمام ضرور کریں۔ آپ سوچئے کہ اگر ہماری ہزاروں لاکھوں مساجد ہیں، اعلان تو مدنی چینل پر بھی ہو رہے ہیں، اعلانات نارملی بہت ساری جگہوں پر ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن
بہت ہزاروں نہیں تو میں سمجھتا لاکھوں ایسے نمازی ہوتے ہوں گے کہ جن کے کانوں میں اعلان شاید نہیں بھی پہنچتا ہوگا، ایسا ہوتا ہوگا۔ تو اسی طرح اگر نمازوں کے بعد کا اعلان ہو، مسجد کی جو کمیٹیاں ہوتی ہیں ہمارے یہاں، مجالس ہوتی ہیں، کمیٹیاں ہوتی ہیں، وہ اس کا کوئی مطلب کہ شرع رہنمائی کے ساتھ اس کا کوئی ایسا دعا فاتحہ کا اہتمام اگر ہماری مساجد میں یہ ہوتا رہے۔ اسی طرح جمعہ میں اگر اس کے متعلق بیانات ہوتے رہے، جیسے پچھلا جمعہ گزرا تو اگر ہمیں پتہ ہو کہ جناب یہ کون سے، جیسے کہ اسی مہینے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی عرس مبارک آیا، تو یہ مطلب ہمارے امیر سنت کی طرف سے باقاعدہ ماشاءاللہ اس معاملے میں ہمیں یہ تاکید بھی آتی ہے، مشورہ بھی آتا ہے کہ ان بزرگوں کے ایام منانے چاہیے، گھر میں دعا فاتحہ ہونی چاہیے، نظر نیاز ہونی چاہیے، کچھ پڑھ کر ہمیں فاتحہ کرنا چاہیے۔ اس میں خاص طور پر امیر سنت نے جو ایک بڑا پیارا مدنی پھول یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کم از کم مطلب کہ ہر ماہ کی 11 تاریخ کو 11ویں شریف کا فاتحہ ہونا چاہیے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے۔ تو یہ معنی 11ویں شریف الحمدللہ کئی اسلامی بھائی اپنے گھروں میں مناتے ہیں، امیر سنت کا بھی یہ کہہ سکتے کا معمول ہے کہ آپ مطلب کہ اس طرح کی نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، دعا فاتحہ ہوتا ہے، آپ کی طرف سے تحریرات بھی آتی ہیں، مدنی پھول ہوتے ہیں جو ہمارے سوشل میڈیا پر واٹس ایپ وغیرہ پر بھی ہم اسے اپلوڈ کر دیتے ہیں اور فارورڈ کر دیتے ہیں، مدنی چینل پر بھی الحمدللہ یہ چیزیں دکھائی چلائی جاتی ہیں۔ تو اب میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہی ہے کہ جیسے اس وقت میں براہ راست ہوں تو جتنے بھی دنیا بھر میں عاشقان رسول دیکھ اور سن رہے ہیں، آپ سب کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں یہ محسن امت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے محسن ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب وصال ظاہری ہوا اس پر جو ان کا کردار کھل کر سامنے آیا نا، یہ انہی کا حصہ تھا۔ وہ صحبتیں، وہ دن رات کا ساتھ رہنا، وہ تنہائیوں میں ان کی جو تربیتیں ہوئی اور جو انہیں فیضان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نصیب ہوا، اس کا بہت کھل کر اظہار اس وقت ہوا جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور اس کے بعد جو صحابہ کرام علیہ رضوان کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھالا، اور خلافت جو آپ نے سنبھالی، اور اس امت کو جو آپ نے سنبھالا، معاملات اور نظام کو جو آپ نے سنبھالا، اور دشمنوں کو جس طرح کی آپ نے سبق سکھایا، اور اندر سے اٹھنے والے فتنوں کو، باہر سے آنے والے فتنوں کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جس طرح مقابلہ کیا، اور جس طرح آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو مزید نافذ کروایا، اور کسے مطلب کہ اس بات کی جرات نہ ہونے دی کہ وہ اسلام اور دین کے معاملے میں کوئی کسی قسم کی ایسی کو حرکت کر سکے، حتیٰ کہ مطلب کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے کہ آپ نے مقابلہ کیا، آپ ہی کے دور خلافت میں وہ قتل کیا گیا، جہنم رسید کیا گیا، اور اس کے بہت بڑے بڑے مقابلے ہوئے۔ تو میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مختصر سے عرصے میں اپنے دور خلافت میں جو ایک سہارا دیا ہے نا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آگے کی کامرانیاں، آگے کی کامیابیاں، آگے کی فتوحات، آگے کے معاملات، یہ اس تھوڑے سے عرصے سے 2 سال اور چند ماہ کے تھوڑے عرصے کی خلافت کا یہ سمجھے کہ یہ اس کی بنیاد تھی جو اکھڑنے نہ دیا نظام کو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکھڑنے نہ دیا بلکہ اسے مزید مضبوط کیا، جمایا، صحابہ کرام علیہ رضوان کو مجتمع کیا، اور بھی بہت سارے مشاورتوں کے اور اس طرح کے نظام میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر چلے۔ تو یہ آپ ہمارے بہت زبردست محسن ہیں، آپ کا زبردست احسان ہے اس امت کے اوپر کہ آپ نے اتنے زبردست کام کیے۔ تو آج امت کو چاہیے کہ میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس یوم کے مبارک مطلب اس یوم کے موقع پر 22 جمادی الاخری کو آپ ضرور بھی ضرور اپنے گھر میں، اپنی مسجد میں، اپنے مدارس میں دعا، فاتحہ، ذکر، درود، ایصال ثواب کی لازمی طور پر ترکیبیں بنائیں اور ان کو خوب ایصال ثواب کریں۔ ساری امت کو چاہیے،
ساری امت کو چاہیے، تمام عاشقان صحابہ اور اہل بیت کو چاہیے کہ وہ لازمی طور پر یہ کرے۔ میرے امیر سنت نے کم از کم اتنا ضرور ہمیں تحریر دیا ہے کہ آپ کم از کم 3 بار درود پاک پڑھ کر صدیق اکبر کو ایصال ثواب کریں۔ تو ایصال ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ کا جو وصال مبارک ہوا، انتقال ہوا، اس کے بارے میں کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ مختلف روایات ہیں۔ نمبر 1، آپ کو کوئی قلبی مرض لاحق ہو گیا تھا اور اسی کے سبب آپ کا وصال ہوا، لیکن قلبی مرض کی وجہ سے آپ کا وصال ہوا۔ نمبر 2، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ کے مرض کی ابتدا سردی میں غسل کرنے کے باعث بخار کی شکل میں ہوئی، جو 15 دنوں تک متواتر رہا، اور اس دوران آپ نماز بھی نہ پڑھا سکے۔ ان کی جگہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امامت کے لیے مقرر کیے گئے۔ لوگ آپ کی عیادت کے لیے آنے لگے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ دن بدن بیمار ہوتے گئے۔ آپ بیماری میں یہ آیت مبارکہ پڑھتے رہتے تھے، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ تیسرا سبب، آپ کو کھانے میں زہر دیا گیا، آپ کو کھانے میں زہر دیا گیا تھا۔ حضرت سیدنا حارث بن کلادہ یا کلدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خزیرہ یعنی گوشت اور آٹے سے تیار کیا جانے والا کھانا کھایا آپ دونوں نے، جو تحفے میں آیا تھا۔ تو اس کے بعد یہ دونوں بیمار رہنے لگے، اور سال گزرنے پر دونوں ایک ہی ساتھ دنیا سے تشریف لے گئے۔ لکھا ہے نزہۃ القاری کے حوالے سے کہ یہ تینوں جو الگ الگ سبب بیان کیے گئے، ان میں ٹکراؤ نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وفات شریف میں تینوں اسباب شامل ہو، مگر آگے ایک بڑی وضاحت اور آ رہی ہے۔ مگر یہاں میں یہ ضرور عرض کروں گا میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ زہر دینے کی جو بات چلی، اس پر بڑا ایمان افروز، جو ایک ایمان افروز نصیحت بھرا ایک مدنی گلدستہ ہے کہ امام حاکم با روایت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے، اس ذلیل دنیا سے ہم بھلا کیا توقع رکھیں کہ اس میں تو رسول خدا کو بھی زہر دیا گیا اور آپ کے خلیفہ راشد صدیق اکبر کو بھی زہر دیا گیا۔ یعنی یہ بڑی ایمان افروز و سبق آموز بات ہے، اور اس دنیا سے نفرت پیدا کرنے کے لیے اور اس دنیا کی محبت سے جان چھوڑانے کے لیے، یعنی یوں سب اس کو میں آپ کو میرے شیخ طریقت امیر سنت اپنے رسالہ عاشق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں جو مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں کہ واقعی دنیا کی محبت اندھی ہوتی ہے۔ اس ذلیل دنیا کی الفت کی وجہ سے ہی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا گیا۔ جب کائنات کی سب سے بڑی ہستی ذات نبوی کو بھی ذلیل دنیا کے نامراد کتوں نے زہر دینے کی ناپاک سازش کی، تو اب اور کون ہے جو اپنے آپ کو اسے محفوظ سمجھے؟ لہذا بالخصوص اب آپ ماشاءاللہ میرے پیارے امیر سنت شیخ طریقت کا ایک درد امت، اور اسپیشلی میں کہوں گا کہ علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت کے ساتھ ایک درد بھرا جو تعلق اور ایک وابستگی ہے، ایک رشتہ ہے، رشتہ محبت، رشتہ سنیت، رشتہ اسلام، اس کا ایک بہت زبردست اظہار میرا امیر سنت اس طرح کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بالخصوص نامور علماء
مشائخ اور مذہبی پیشواؤں کو زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے نا، اسی کمینی دنیا کے عشق میں مست ہو کر کسی نابکار نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواز حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو کئی بار زہر دیا، اور آخر زہر خورانی ہی وفات کا باعث بنی۔ نیز حضرت سیدنا بشر بن برہ، حضرت سیدنا امام جعفر صادق، حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم، حضرت سیدنا امام علی رضا، حضرت سیدنا امام اعظم رحمہم اللہ تعالی کی وفات کا سبب بھی زہر بتایا گیا۔ تو یہ احتیاطی صورت گویا کہ بیان کی گئی ہے کہ یہ اس طرح کے، یہ حتیٰ کہ مجھے اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الحنان، جو شہزادہ اعلیٰ حضرت ہے نوری رحمت اللہ تعالی علیہ، انہیں بھی ایک دعوت میں زہر دیا گیا تھا، شاید چائے وغیرہ میں کسی میں زہر دیا گیا تھا، اور اس زہر کی وجہ سے اس زہر نے آپ کے حافظے کو بہت متاثر کیا تھا۔ تو پھر لوگ بتاتے ہیں کہ آپ کو یاد نہیں رہتا تھا، اس طرح کی چیزیں تھی، لیکن یہاں پر یہ بات ہے ضرور کہ جو اس طرح کی جو اہم شخصیات ہوتی ہے، بعض اوقات اہم شخصیات احتیاطیں کرتی ہیں، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اب جس کی انگلی نہیں کٹی اس کو درد کا کیا پتا؟ اور سمجھنے کی بات یہ ہے، اس میں آدمی کو افراط و تفریط سے بچنا چاہیے، معتدل سوچ پیدا رکھنی چاہیے کہ اس کا یہ کہنا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرے، تو اللہ پر بھروسہ تو ہونا ہی چاہیے، اللہ پر بھروسہ ہونا ہی چاہیے۔ اگر اللہ پر بھروسہ رکھنے کی جو باتیں اس انداز پر کرتے ہیں، گھر کو تالا تو وہ بھی لگاتے ہیں، اپنی موٹر سائیکل کو تالا تو وہ بھی لگاتے ہیں، کار کو لوک تو وہ بھی کرتے ہیں، اپنے قیمتی خزانوں کو تجوری اور لوکر میں وہ بھی بند رکھتے ہیں۔ بھروسہ کرو، سب کھول دو، اللہ بھروسے، اللہ حفاظت، اور اللہ ہی ہے جو حفاظت کرتا ہے، لیکن انسان تدابیر کرتا ہے، ہونا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوگا۔ آپ مال چور سے بچا لیں، لیکن اللہ نہ کرے اگر زمین پھٹتی ہے تو مال کیا گھر کے گھر تباہ ہو جائے گا، اس سے تو بندہ خود کو نہیں بچا سکتا نا اس طرح۔ لیکن جہاں جہاں آپ اپنے آپ کو پروٹیکشن کر سکتے ہیں، بلکہ خود مسجد کی کمیٹی والے 9-10 بجے کے بعد مسجد کے دروازے بند کر دیتے، کوئی چوری کر کے کوئی گھر ہی لے جائے گا تو کوئی کیا لے جائے گا۔ اب مسجد نہیں چھوڑتے، جوتا نہیں چھوڑتے مسجد کا، اور جب ہاتھ میں آتا تو پھر جو اس کا جو حال ہوتا ہے وہ حال کر دیتے اس کو۔ تو جہاں مساجد تک محفوظ نہیں ہے، بڑے بڑے گھر بند کر دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے ایریا بند کر دیے جاتے ہیں، عجائب گھر بند کر دیے جاتے ہیں، میوزیم ہاؤس بند کر دیے جاتے ہیں، سارے بند کس سے؟ چوروں سے۔ تو اس میں کیا ایسی چیز رکھی ہے جس سے آپ اس کو لوک کر رہے ہیں، بند کر رہے ہیں؟ قیمتی چیز ہے۔ تو جب کوئی شے قیمتی ہے، اس کی حفاظت کا انتظام اگر غیر معمولی طور پر کیا جائے، تو جب کسی کی جان قیمتی ہوگی تو اس کا انتظام بھی تو غیر معمولی طور پر کیا جائے گا نا، اس میں کیا حرج ہے؟ اور اس کو اتنا نیگیٹو لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جناب یہ گارڈ ہوتے ہیں تو یہ حارس ہوتے ہیں تو جناب یہ یوں ہوتے، تو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، یقیناً جان اللہ ہی بچاتا ہے، بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ لیکن کیا شریعت کا یہ خوبصورت اصول آپ نے نہ پڑھا کہ اونٹ کی رسی باندھ کر اللہ پر توکل کرو؟ تو یہ احتیاطیں جو ہمارے علماء مشائخ کے لیے، بزرگوں کے لیے امیر سنت بیان کی ہے، تو یہ خاص طور پر ان کے قریب جو لوگ رہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ان چیزوں کا اہتمام کریں، انہیں بولنے کا موقع ہی کیوں دیا جائے؟ جو قریب کے لوگ ہوں، پانی چائے وغیرہ کھانے پینے کے حوالے سے بعض حساس لوگ ہوتے ہیں، اور دشمنان اسلام کہاں نہیں، ان کو نقصان پہنچانے والے کہاں نہیں ہوتے، حسد کھا جاتی ہے، اسلام و دین سے نفرت انسان کو کھا رہا ہوتا ہے، اور وہ انہی اہم ترین افراد کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے ناپاک عزائم کا استعمال کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ تو یہ کام قریب کے لوگوں کا زیادہ تر ہوتا ہے کہ وہ مطلب کہ اسی طرح ہمارے ان بزرگوں کو بھی یہی مطلب کہ مدنی التجا ہے کہ وہ اس طرح کا اگر نظام و انتظام بنا دے تو بنانا بھی چاہیے اور اس کو فالو بھی کرنا چاہیے، اور اس میں مطلب کہ وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں ضرورت پڑتی ہے سردی کے بچنے کے لیے ہم بھی گرم کپڑے پہنتے ہی ہے نا، وہ اللہ ہے جو سردی سے بچا سکتا ہے، گرمی سے بچنے کے لیے پنکھا چلاتے ہی ہے،
دیگر مطلب کہ چیزوں سے بچنے کے لیے چھت کو پروٹیکشن لی ہوئی ہم نے. تو سارے نظام و انتظام. اب جس جہاز میں جاؤ وہاں پر نظام ہے سیکیورٹی کا. کون سا جہاز ہے بھائی جس کے اندر اب یہ اٹھا کر چلے جائیں گے؟ اب تو ریلوے اسٹیشنوں پر بھی سنا ہے کہ وہ بہت انتظامات کیے جاتے ہیں, چیک کیا. اب کمزور, بھاری, ہلکا یہ الگ میٹر ہے, لیکن جو سینسٹیو ایریا ہوتے ہیں اس کو نارملی لوگ ریڈ زون کہتے ہیں نا. آپ ایریا کور کر سکتے سب ٹھیک ہے, آپ مطلب کہ علاقہ کور کر سکتے سب ٹھیک ہے, آپ عمارتوں کو پروٹیکشن دے تو سب ٹھیک ہے, حالانکہ ان سب کی حفاظت بھی اللہ ہی کرتا ہے. لیکن جب کسی شخصیت کو پروٹیکشن دیا جائے تو وہاں پر بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے. یہاں میں یہ ضرور کروں گا, سیکیورٹی اور پروٹوکول کے فرق کو سمجھا جانا چاہیے. سیکیورٹی الگ شے ہے, پروٹوکول اٹو بچو دا کمپیل تھوڑا پرسنالٹی کی امپورٹنس بڑھانے کے لیے ہوتا ہے, اور اس میں لوگوں کو اذیت دی جاتی ہے, لوگوں کے حق تلف کیے بھی جاتے ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے. سیکیورٹی میں بھی ایسا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, مگر ایسا ہونا نہیں چاہیے. پورا نظام اچھا اور مضبوط اور شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. لیکن there is a very big difference between protocol and security. پروٹوکول کو کوئی امپورٹنس نہیں ہے. پروٹوکول صرف زیادہ تر اپنے شو آف کے لیے ہوتا ہے, نمایاں کرنے کے لیے ہوتا ہے. سیکیورٹی تو اتنی خوبصورت چیز ہوتی ہے کہ بعد اوقات تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ سیکیورٹی کر کون رہا ہے, کیونکہ وہ تو بہت ساری جگہ پر تو سیکیورٹی ہڈن کہلاتی ہے, چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے, جو کہ واچنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے اور پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا. اور آج کل تو مساجد کے اندر بھی سیکیورٹی کیمرے لگ رہے ہیں, حفاظت کے سارے نظام و انتظام کیے جا رہے ہیں, شارٹ سرکٹ کیمرے مساجد میں لگائے جا رہے ہیں, یہ سب ہو ہی رہا ہے. تو اس طرح کا اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی نیگیٹو مینٹلٹی کسی کی ہوتی تو اس کو اپنے آپ کو پازیٹیو کرنا چاہیے, حسن ظن رکھنا چاہیے. البتہ بھروسہ اور اعتماد صرف رب ہی پر ہونا چاہیے. اللہ ہی ہے جو حفاظت کرتا ہے, اور یہ ساری ہماری تدبیریں ہوتی ہیں. اور جب تقدیر غالب آتی ہے تو تدبیر کام نہیں آتی, مگر تدبیر کرنے کی اجازت ہے. بیمار ہوتے ہیں تو دوا لیتے ہیں, تدبیر ہی ہے. شفا تو اللہ ہی دیتا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو وصال مبارک ہوا, اس پر حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کا حقیقی سبب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ظاہری تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد سے آپ کا بدن مسلسل گھلنے لگا, یعنی یہ محبت تھی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. اور بالآخر آپ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے. میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری وفات کے موقع پر غم مصطفیٰ میں بے قرار ہو کر آپ نے کچھ اشعار کہے تھے, جس سے اس بات کی بڑی زبردست تائید ہوتی ہے. ان اشعار کا ترجمہ کل دل کے کانوں سے سنیں, کیسا عشق تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. آپ نے لکھا, جب میں نے اپنے نبی کو وفات یافتہ دیکھا تو مکانات اپنی وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئے. اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات سے میرا دل لرز اٹھا, اور زندگی بھر میری ہڈی شکستہ یعنی ٹوٹی ہوئی رہے گی. کاش میں اپنے آقا کے انتقال سے پہلے چٹانوں پر قبر میں دفن کر دیا گیا ہوتا. ہائے ہائے, کیا جذبات تھے ان کے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ دیوان سالک میں غم مصطفیٰ میں اسی طرح کے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں, جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ میرا دل انہی پہ نثار ہے. میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کہ مدینہ جن کا دیار ہے. وہ جھلک دکھا کے چلے گئے, میرے دل کا چین بھی لے گئے. میری روح ساتھ نہ کیوں گئی, مجھے اب تو زندگی بار ہے. وہی موت ہے وہی زندگی جو خدا نصیب کرے مجھے, کہ مرے تو انہی کے نام پر جو جیے تو ان پہ نثار ہے. عاشق بہروبر
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی الفت عقیدت کے اشعار میں جو کچھ لکھا، جو میں نے بیان کیا، اس میں واقعی آپ کا غب مصطفیٰ اور آپ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کا ہم ایک جائزہ لے سکتے ہیں کہ آپ کس قدر عشق و محبت میں گرفتار رہتے۔ آئے ہے کیا شعر ہے! ہجر رسول میں ہمیں یا رب مصطفیٰ، ہجر رسول میں ہمیں یا رب مصطفیٰ، ایک کاش پھوٹ پھوٹ کے رونا نصیب ہو، ایک کاش پھوٹ پھوٹ کے رونا نصیب ہو۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گویا کہ ان اشعار کے مصداق تھے کہ وہ شاعر نے کہا ہے نا، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت عالم میں جی رہا ہوں، زمانے میں آپ ہی کے لیے تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ عارف باللہ حضرت سیدنا امام عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مشہور کتاب شواہد النبوہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کے آخری ایام کا ایک ایمان افروز خواب نقل کرتے ہیں۔ میں اس کا کچھ حصہ بیان کرتا ہوں۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کے آخری حصے میں مجھے خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت نصیب ہوئی۔ آپ نے 2 سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور میں ان کپڑوں کے دونوں کناروں کو ملا رہا تھا۔ اچانک وہ دونوں کپڑے سبز ہونا اور چمکنا شروع ہو گئے۔ ان کی چمک دمک سے میری آنکھیں چکا چوندھ ہونے لگی، بہت چمک تھی ماشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے السلام علیکم کہہ کر ہاتھ ملانے سے مشرف فرمایا، اپنا دست مقدس میرے سینے پر درد پر رکھ دیا، جس سے میری بے قراری تھی وہ میرا بے قرار ہونا دور ہو گیا۔ پھر فرمایا، ابو بکر مجھے تم سے ملنے کا بہت اشتیاق یعنی خواہش ہے، کیا ابھی وقت نہیں آئے گا تو میرے پاس آ جاؤ۔ میں خواب میں بہت رویا، یہاں تک کہ میرے اہل خانہ کو بھی میرے رونے کی خبر ہو گئی، جنہوں نے بیدار ہونے کے بعد مجھے خواب کی اس رونے پر مجھے مطلع کیا کہ آپ خواب میں اس قدر رو رہے تھے۔ میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب بیمار ہوئے تو لوگ آپ کی عیادت کے لیے آنے لگے اور عرض کرنے لگے، کیا ہم آپ کے لیے طبیب نہ لائیں جو آپ کا معائنہ کرے؟ ارشاد فرمایا، طبیب نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اس نے آپ کے مرض کے بارے میں کیا کہا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ کہتا ہے، انی فعال لما یرید، یعنی میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ مراد یہ ہے کہ حکیم اللہ عز و جل ہے، اس کی مرضی کو کوئی نہیں ٹال سکتا، جو اس کی مشیت یعنی مرضی ہے وہ ضرور ہوگا۔
یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کمال درجے کا توکل تھا کہ آپ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے تھے. عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ کے بدن کا گھلنا، وصال کے وقت آپ کا یہ پوچھنا کہ آج کون سا دن ہے، اور بتایا گیا کہ آج مطلب وہ پوچھا گیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کس دن آپ کا وصال ہوا، تو پیر بتایا گیا. تو آپ کی بھی تمنا یہی تھی کہ میری وفات یا میرا وصال بھی پیر ہی کو ہو. اور آپ کے جب وصال ہوا تو آپ کی عمر مبارک بھی 63 سال بتائی گئی. یہ سب آپ کے عشق و محبت کی باتیں تھی، اور آپ کے عشق و محبت میں ہر وقت ہر گھڑی اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا تھا. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ عشق، یہ محبت، یہ وارفتگی، یہ الفت، یہ تعلق، یہ ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سکھا گئے. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو اگر ہم اس عنوان پر بھی لے لینا کہ جینا ہے مصطفیٰ کے لیے. کس کے لیے جینا ہے؟ مصطفیٰ کے لیے. کہ بندہ جیے تو مصطفیٰ کے لیے جیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہماری زندگی، ہماری ہر وقت کی ہماری ساری جو کچھ ہم ہیں، ہماری کوششیں، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری سوچ، ہماری سمجھ، ہمارا وقت، ہماری اولاد، سب کس کے لیے؟ پیارے مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انہی کے عشق میں جینا ہے، انہی کے عشق میں مرنا ہے. کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا بہترین جو سبق ہے، وہ سبق ہی یہی ہے کہ جیو تو اس عشق مصطفیٰ میں جیو، کہ جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول. آقا کی محبت، آقا کا پیار، آقا کی الفت، آقا کے اشارے پر اپنی جان، اپنا مال، اپنا گھر، اپنا بار، اپنا سب کچھ قربان کر دینا، حتیٰ کہ اپنی جان قربان کر دینا. اگر دیکھا جائے تو غار کے اندر سوراخ پر ایڑی رکھ کر وہ تو اپنی جان دے ہی چکے تھے نا، تو جان دو عالم نے آپ کی جان آپ کو لوٹا دی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور بڑے ایمان افروز واقعات ہیں. یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، اس کتاب کا نام ہے فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے اس میں سے ہی آپ کو اکثر بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اس میں باقاعدہ امامت کا بھی بیان ہے، امامت صغرا کر کے اس میں پورا ایک عنوان موجود ہے کہ امامت کے لیے آپ کا انتخاب کیسا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح آپ کو امامت کے مصلی پر کھڑا رکھنے کی خواہش ظاہر کی. اور اس پر آپ کا مطلب یوں سمجھے کہ تھا کہ بس مصلی پر ابو بکر ہی کھڑے رہیں گے رضی اللہ تعالی عنہ. تو اس کتاب کو ضرور مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں. اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں آپ دعوت اسلام کی ویب سائٹ پر، اس کا مطالعہ بھی کریں. اور مختصر سا رسالہ میرے سنت کا عاشق اکبر، اس کو بھی ضرور پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے دلوں میں میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اور مزید محبت پیدا ہوگی، الفت پیدا ہوگی. آپ جس طرح راہ خدا میں مال قربان کرنے والے تھے اور قربان کیا، صرف کہنے والے نہیں تھے، قربان کیا
کہ گھر میں صرف اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے، باقی سب کچھ رسول پاک کی قدموں میں نثار کر دیا، سب کچھ نثار۔ یہ آپ کے اعلیٰ توکل، اعلیٰ عشق رسول کا بڑا زبردست مظاہرہ تھا، اور آپ پر رب کریم سلام بھیجتا ہے، اور رب کریم آپ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر اس حال میں اپنے رب سے راضی ہے، کہ ابو بکر اس حال میں اپنے رب سے راضی ہے۔ یہ کلام اللہ کریم اپنے بندے صدیق اکبر کے لیے ارشاد فرما رہا ہے، اور صدیق اکبر روتے ہیں کہ 3 بار فرماتے ہیں میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ اور فضیلت والے لوگ، یہ لقب بھی صدیق اکبر کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورہ نور میں دیتا ہے کہ وہ لوگ جو تمہیں فضیلت والے ہیں، تو یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ قرآن کریم میں آپ کے فضائل جس انداز پر بیان کیے گئے ہیں، اور تفاسیر سے ہمیں جس بات کا اندازہ ہوتا ہے، اسی طرح حدیثوں میں اور صحابہ کرام، اور آج تک میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل بیان ہو رہے ہیں، تو امید ہے یہی ہے، بلکہ ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہم بھی ان سے ٹوٹ کر محبت کریں، کہ انشاءاللہ جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے گا، انشاءاللہ میرے آقا اس کا ہاتھ اس کو جنت میں اپنے ساتھ لے جائیں گے انشاءاللہ۔ تمام صحابہ کرام سے محبت کرنی چاہیے، ہر صحابی یہ نبی، ہر صحابی یہ نبی، ہر صحابی یہ نبی۔ ابو بکر بھی جنتی، عمر بھی جنتی، عثمان بھی جنتی، مولا علی بھی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی، فاطمہ بھی جنتی، ازواج مطہرات بھی جنتی، امہات المومنین جو ہیں وہ بھی جنتی، جنتی 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 جنتی، یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں۔ انشاءاللہ ان جنتیوں کو پکڑ لیں گے کہ تم جس سے محبت کرتے ہو مرنے کے بعد اس کے ساتھ ہوگے، ہمیں ان سے محبت ہے، اور انشاءاللہ ان کی محبت ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گی، ہمیں آخرت میں بھی کام آئے گی۔ ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے امام مساجد، یہ بھی جو آپ مدنی چینل پر جو آپ زیارت کر رہے ہیں، الحمدللہ یہ تقریباً جتنے اسلامی بھائی یہاں جمع ہوئے ہیں، ہمارے باب المدینہ میں کئی مساجد ہیں جن میں یہ امامت کے فرائض انجام دیتے ہیں ماشاءاللہ، اور آج ہمارے یہاں فیضان مدینہ میں ان کا ایک مختصر سمجھے مدنی مشورہ بھی کہہ لیں، نیکی کی دعوت کہہ لیں، اور بس ملے ہیں، تو اسی میں آج 22 جمادی الاخری بھی ہمیں نصیب ہو گئی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کچھ میں نے ذکر خیر کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کریم ان کی خاص توجہ ہمیں عطا فرما دے۔ یہ عنوانات میری مدنی التجا ہے، آپ کے ذریعے تمام دنیا بھر کے عاشقان رسول جو امام مسجد ہیں، خطیب ہیں، وعظ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ان سب سے میری مدنی التجا ہے، جس کا میں نے اس ابتداء کچھ حصہ میں نے اس کے ابتداء میں بیان کیا، لیکن بڑی تعداد ابھی بھی پہنچی ہے الحمدللہ، کہ آپ اپنی اپنے بیانات میں، اپنی اپنی مساجد میں ان سیرتوں کا بیان بھی شروع کریں۔ ماشاءاللہ مقتدى المدینہ پر اللہ کی رحمت ہے، آپ کو رسالے اللہ کی رحمت سے آپ کو ملیں گے۔ مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ امیر سنت خود رسالے موجود ہیں، ٹھیک ہے، خلفائے راشدین، دیگر صحابہ کرام کے ماشاءاللہ اس میں فضائل بھی آپ کو ملیں گے، اور دیگر کتابوں بھی آپ کو صحابہ کرام کے فضائل ملیں گے۔ ساتھ ساتھ ایک کتاب ہے جس شاید 5 جلدیں اس کی شائع ہو گئی، اللہ والوں کی باتیں، اللہ والوں کی باتیں کتاب لے لیں، صحابہ کرام علیہ رضوان، خلفائے راشدین کی سیرت، اتنے صحابہ کرام کی سیرت اس کتابوں میں آپ کو ملے گی، اور پھر اس کے بعد اولیاء کاملین، بزرگان دین، صالحین، صالحات، ان کی سیرتیں ملیں گی، مختصر بھی ہے، اور سیرت کے ساتھ ساتھ ان کے واقعات بھی ملیں گے، ان کے ارشادات بھی ملیں گے، ان کی زندگی کا انداز بھی ملے گا، ان کی سوچیں بھی ملیں گی۔ یہ وہ باتیں ہیں، یعنی یہ آئیڈیل ہیں ہمارے، جن کی آج ہمارے یہاں ضرورت ہے معاشرے میں۔ پھر ان کی زندگی میں آپ کو عبادت، روزے، نماز، عقائد و نظریات، جیسے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مزار شریف پر حاضری پر ہونا، آپ کا وہاں پر تدفین ہونا، یہ ساری چیزیں ہونا، اور اجازت لینے کی باتیں کرنا، یہ سب حیات النبی والے معاملات ہیں نا، کہ ان کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حیات النبی ہیں۔ تو یہ عقائد و نظریات کی درستی
اور دیگر معاملات کی درستی کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ان کی سیرتوں میں قرآن و حدیث بھی پڑھتے ہیں، اور جب ان کی سیرت پڑھتے ہیں تو اس میں حقوق العباد، معاملات جس کو کہتے ہیں، ظلم سے بچانا، رحم دلی، محبت، پیار، اخوت، پڑوسی، والدین، بیوی بچے، مزید رشتہ دار، آپس کے اٹھنے بیٹھنے والوں کا خیال، اس طرح کے عنوانات الحمدللہ یہ بھی ہمارے جمعہ کے خاص طور پر بیانات کے موضوعات اگر نہیں ہے تو ہونے چاہیے، تاکہ لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے اسی طرح حرام اور حلال روزی کا بیان، تجارت کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ کو بزرگوں کا انداز تجارت، اسلاف کا انداز تجارت، یہ احیاء العلوم آپ دیکھ لیں، احیاء العلوم کی دوسری جلد کے اندر پورا تجارت کا، بے و شراء کا جو پورا عنوان ہے، اس کو آپ جتنا آسان کریں گے، بہت آسان بھی ہے، اس میں کافی پیارے پیارے واقعات لکھے ہیں، یہ ہیں تو ماشاءاللہ اس طرح کے بہت سارے عنوانات ہیں، یعنی زندگی گزر جائے شاید عنوان ختم نہ ہو۔ ہمیں مقتۃ المدینہ کے ذریعے المدینہ علمیہ کو اللہ سلامت رکھے، اللہ کرے امیر سنت کو سلامت رکھے، ان کی قلم کو، ان کو اللہ صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اب بھی الحمدللہ ہمیں لکھ کر دے ہی رہے ہیں، اور اب بھی جو آپ ملک سے باہر ہیں، کیا ایک ہی بنیادی سبب ہے آپ کا ملک سے باہر ہونا، کیا وہاں اس وقت لکھ رہے ہیں، کتاب دے رہے ہیں ہم کو، نماز کی کتاب، انشاءاللہ نماز کے فضائل، نماز کے جماعت کے فضائل اور اس طرح کے بہت زبردست، اور اللہ نے جو ضخیم کتاب اللہ کی رحمت سے ہمیں نصیب ہوگی۔ تو یہ ہمارے عنوانات ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے، اور میرا یہ بیان اور میرا سلسلہ جاری ہے مدنی چینل پر، جب تک کہ حاجی عبدالحبیب کا بیان کا سلسلہ شروع نہیں ہوتا آپ بھلے اس کو بھی جاری رکھیں، مگر جیسے حاجی عبدالحبیب کا وہ اجتماع ہے، جب اس کا وقت ہو تو آپ بھلے ڈسکنیکٹ کر کے آپ وہاں سوئچ کر جائیے گا، تو ہمیں یہاں بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ہم سوئچ ہو گئے ہیں، مگر جب تک کہ یہ وہاں سلسلہ شروع نہیں ہوتا ہمارے سلسلہ براہ راست بھی جاری الحمدللہ تقریباً اسی طرح۔ لیکن میری ساتھ ساتھ، کیونکہ اب چلو براہ راست کبھی بھی ختم ہو جائے، تو ساتھ ساتھ میں اپنے ان امام اسلامی بھائی نے مجھے نمائندہ تو نہیں بنایا، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ شاید میں ان کی ایک جذبات کی ترجمانی کر جاؤں کہ یہ بیانات کر تو لیں، ہمارے امام اسلامی بھائی نہیں کرتے، ہمارے بیانات یا مبلغین اس طرح کے بیانات نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے، مگر پرابلم یہ ہے کہ سننے والے بھی کہاں ہیں۔ اب نارملی ہمارے ہیں جو مساجد میں ایک تو عام نمازوں میں نمازی کم ہے، مگر جو نمازی عام نماز کم ہے جمعہ میں آتے ہیں، اب جمعہ کے بھی نمازیوں کا اگر آپ جائزہ لیں تو وہ بیچارے آتے ہی بالکل اینڈ ٹائم پر ہیں، تو بعض اوقات بیچارے امام صاحب کو مختلف ایسا ہو جاتا ہے کہ یار چلو ابھی تھوڑا سا رش ہوا ہے تو 5-10-15 منٹ وہ بیچارے زیادہ بیان کر جاتے ہیں، یار ابھی آئے ابھی ہیں چلو 5-10 منٹ تھوڑا کھینچ لو، مگر میرا مشورہ ہے کہ کھینچنا نہیں چاہیے، جو وقت ہو نا وقت پر یہ تو طے کر لیں آپ کہ جمعہ اور نماز با جماعت جو بھی ہے نا ہمارا، یہ گھڑی کے وقت پر، یعنی یوں سمجھیں کہ امام کے نماز پڑھانے اور تکبیر کہنے پر لوگ گویا کہ مبالغہ کر رہا ہوں اپنے گھڑی کا کانٹا درست کر لیں کہ یہ 1:30 بجے اگر امام صاحب نے کہا ہے نا، اب جو امام صاحب نے کہا کہ اللہ اکبر یا تکبیر جو کہی ہے، اس کا مطلب 1:30 بج گیا ہوگا، میری گھڑی آگے پیچھے ہوگی، امام ہمارا آگے پیچھے نہیں ہوتا ہوگا۔ تو جمعہ ہو یا دیگر نمازیں ہوں تو لوگوں کی مصروفیت ہوتی ہے، لوگ وقت نکال کر آتے ہیں، اس سے 5-10-15 منٹ میں بھی لوگ حرج آتے ہیں، بعض اوقات وضو کے مسائل ہوتے ہیں، بڑے بزرگ ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے وضو کے مسائل ہوتے ہیں، بعضوں کا 5-7 منٹ سے زیادہ وضو رکھنا بعضوں کے لیے آزمائش ہو جاتی ہے، جو بھی تھوڑا بہت سمجھ رکھتا ہوگا میری بات سمجھ جاتا ہوگا کہ یار اب کیا کریں۔ تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ ہمیں اپنا کام کرنا وقت پر ہی چاہیے، بالکل وقت پر، تو گویا کہ ہمارا امام تو مشہور ہی، ہماری مسجد مشہور ہو کہ یہ مسجد یا جمعہ اور 5 نماز ہے، جو بولو وقت پر، بیان بھی وقت پر، نماز بھی وقت پر، اگر کوئی ختم درود کا بھی اگر کوئی اجتماع ہو یا کوئی چھوٹی بڑی رات کا بھی، مطلب بڑی راتوں کا بھی اجتماع ہو، یار اس مسجد میں امام صاحب وقت پر شروع کرتے ہیں وقت پر ختم کر دیتے ہیں، یہ صحیح ہے۔ تو لوگ اس طرح اپنے دیگر معمولات مصروفیت کو بھی مینیج کرتے ہیں، اور تاخیر کی وجہ سے پھر لوگ امنگ یار لیٹ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، تو بعض وقت پھر ہمیں بھی کچھ مواد نہیں ہوتا تو 5 منٹ کبھی دیر سے شروع کی، 5 منٹ، اب لوگوں کو پتا ہے 10-15 منٹ امام صاحب نے دیر سے شروع کرنا ہے جمعہ، اور اس دن امام صاحب کا کوئی تھوڑا سا
آگے بھی جو ہو گیا موڈ، اور 5 منٹ پہلے جمعہ پڑھا دیا تو بیچارے کئیوں کے بعد ہوتا ہے کہ جمعہ بھی خطرے میں پڑ جاتے ہوں. تو وقت کی پابندی تو اسلام و دین کا ایک اہم ترین سبق ہے، وقت کی پابندی. تو وقت کی پابندی سے الحمدللہ میرا حسن ظن ہے کہ نمازیوں کی تعداد بڑھتی ہے. تو یہ تو ایک جدا کا نہ بات ہو گئی، لیکن ہم اپنے موضوعات کا درست انتخاب کر کے اور اس طرح کی چیزوں کو جو واقعی ظلم اور حق تلفیاں بہت ہو رہی ہوتی ہیں، حق تلف بیانی یوں کہو کہ مطلب کہ لوگوں کے حق تلفوں میں یہاں تک ہے کہ بہنوں کی، ماؤں کی، گھر کے یتیموں کی، ان کی وراثت کے حق. یعنی آپ تو صرف باب المدینہ میں امامت چند مساجد کے آپ یہاں جمع، لیکن ہمارے تو لاکھوں کے لاکھوں امام ہوں گے پورے ملک بھر کے اندر، اور صوبوں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں کہاں کا امام ہوں گے. کتنی جہالت ہے. اب اس جہالت کا جو علم دین سے دوری ہے، مسلمان تو مطلب ہمارے ملک کی اگر میں بات کروں تو 70% جو کہی جاتی ہے 70% سے زیادہ جو آبادی وہ تو دیہاتی ہے، گاؤں گوٹوں میں. مسجد تو وہاں بھی ہے، نمازیں تو وہاں بھی ہو رہی ہیں، واعظ و نصیحت کا سلسلہ تو وہاں بھی اگر نہیں ہے تو ہونا ہی چاہیے اور ہوتا بھی ہوگا. ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کا علم، ان کا عمل، ان کو قرآن درست کرانا، یعنی کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہمارے مطلب کہ یہ سننے والے وقت پر مسجد میں آتے اور آ کر ہمارے ان مبلغین کا، امام اسلامی بھائیوں کا سنت و بھرا، اصلاح بھرا بیان سنتے، اور بیان سننے کے ساتھ ساتھ ان میں رغبت پیدا ہوتی. قرآن مثال کے طور پر قرآن کریم کی تلاوت، اس کی اہمیت، درست پڑھنے کے فائدے، غلط پڑھنے کے نقصانات. یہ ایک میں نے آپ کو ٹاپک، فار ایگزامپل ایک ٹاپک آپ کو میں نے ایڈریس کیا، ایک ٹاپک ہم نے لیا، ایک موضوع لیا. اس وقت آپ نے چند جمعوں تک ماشاءاللہ ہمارے پاس امیل سنت کی کچھ رسالہ تلاوت کی فضیلت یہ ہے، جنت میں لے جانے والے اعمال میں الحمدللہ یہ اس میں لکھی گئی ہیں، بہت سارے حدیثیں نقل کی گئی ہیں، اور بھی ماشاءاللہ آپ کو مقتۃ المدینہ سے بھی کتاب مل جائیں گی. میرات المناجی جو مشکات شریف کی شرح مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو لکھی ہے، اس میں ماشاءاللہ یہ عنوان اور آپ کو شرح کے ساتھ حدیثیں اور اس کی شروحات ملے گی، فضائل ملیں گے. یہ بیان کر دے تو ان کے ساتھ یہ سمجھائیں کہ ہمیں اپنی نماز درست کرنے کے لیے قرآن کو بھی درست کرنا ہے، قرآن کی تلاوت بھی درست کرنی ہے، یہ ساری بتائیں. پھر ان کو یہ کہے کہ قرآن درست کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ امام صاحب خود آفر کریں کہ میں انشاءاللہ آپ کو مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھاتا ہوں، مدینہ ہو جائے نا. دیکھیں نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو مدرسۃ المدینہ بالغان اگر امام مسجد اس کو قائم کر لے اللہ کی رضا کے لیے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے کہ ان کا عمل اللہ کے لیے خالص تھا. فجر کے بعد اگر کوئی نمازی کہتے کہ ہم 10-20 اسلامی بھائی ہیں یا 2-5-10 ہیں، ہمارا قرآن درست کر دو، تو آپ چند منٹ مدرسۃ المدینہ بالغان ان کو پڑھا دیں. یہ کہتے ہمارے بچے پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو پڑھا دیں. وہ کہتے ہمارے بڑے رات کو یا مغرب کے بعد پڑھنا چاہتے تو ان کو پڑھا دیں. اور آپ کو بھی اس بات کا یقین بھی ہونا چاہیے کہ پڑھنا پڑھانا سب درست ہو، اور پھر اس کے جو بھی برائل ہیں ان کو بھی ہم طے کریں. اب خود سوچئے کہ اگر ہم اس انداز پر اپنی مساجد کا نظام لے کر چلتے ہیں اور ہمارے محلے والوں کو پتہ ہو کہ ہمارے امام صاحب کے ذریعے ہمارے اخلاق، ہمارے کردار درست ہو رہے ہیں، یقین مانے نمازیوں کی تعداد بڑھ جائے. ہم اپنی مارکیٹوں میں جائیں، ہم اپنے علاقوں میں جائیں جہاں مقتدی، جہاں لوگ نماز کے لیے نہیں آ رہے، ان کی خبر گیری کریں. یعنی ایک ایسے صحابی جو مسجد میں نظر نہ آئے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی خبر گیری کے لیے ارشاد فرمایا کہ ان کی خبر لو کہاں ہیں. یہ تو ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہو، کوئی پریشان ہو، کوئی دکھی ہو. آپ اور ہم اگر مل کر کوشش کریں تو انشاءاللہ ہمارے علاقے کے عاشقان رسول ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. جب ایک عام دعوت اسلامی کا مبلغ صدائے مدینہ کے ذریعے یعنی فجر میں جگا کر اسلامی بھائیوں کو مسجد میں لا سکتے ہیں تو ہمارے امام تو اس سے زیادہ عمدہ طریقے سے ترکیب بنا سکتے ہیں نا. اور کام تو ثواب کے لیے نا. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شہادت کے جو لمحات تھے اس کے بارے میں پڑھتے تو آپ فجر میں تو جگا رہے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کئی ماہ تک اپنے شہزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں نماز کے لیے مطلب ان کو اٹھانے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، ان کو نماز کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے جاتے رہے.
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں نماز کے لیے اٹھایا کرتے تھے. تو یہ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا خوبصورت طریقہ ہے جو دعوت اسلامی نے ہمیں دیا ہے. حقوق العباد کے ساتھ کرنا ہے. میگا فون پر ہماری طرف سے اجازت نہیں ہے. بہت سارے مل کر آوازیں لگائیں یہ بھی نہیں ہوگا. ایک معتدل انداز میں اگر ہم اپنے نمازیوں کی تعداد بڑھانا چاہتے ہیں تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے پیارے میٹھے امام اسلامی بھائیوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی کوششیں قبول کرے، اللہ آپ کو دنیا آخرت کی برکتیں دے. اللہ کریم آپ کے ان معاملات کو اپنے کرم سے قبول فرمائے اور اپنی رحمت سے اجر و ثواب بھی عطا فرمائے. بہت سارے کام اجر و ثواب کمانے کے ہمیں میسر آتے ہیں. تو اگر ہم اس انداز پر چلیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر جا کر بھی مریضوں کی عیادت کیا کرتے تھے. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو خوبصورت انداز ہے. اور کسی کو کوئی بات کرنی ہوتی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی بات سنا کرتے تھے. ایک امام، ایک مسجد کے امام کو تو بہت زیادہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو پڑھنا چاہیے. سیرت مصطفیٰ بہت پیاری کتاب ہے، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی. یہ مقتۃ المدینہ سے بھی یہ مطلب انشاءاللہ آپ کو قیمتاً دستیاب ہو جائے گی، اس کو آپ خرید سکتے ہیں. تو یہ حاصل کریں، اس کو پڑھیں. اور معاشرتی انداز تو تھا، یہ اس کو الگ سے وہاں ٹاپک ہے اس کتاب کے اندر. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک معاشرتی انداز تھا، لوگوں کے ساتھ میل جول کا انداز تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان والا انداز تھا. مطلب دیکھیں نا، اگر امام میں مسجد یعنی اتنی مطلب کہ اس کی عظمت کا سکہ علاقے میں بیٹھا ہو کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو تو گھر والے کے سب سے پہلے امام صاحب سے دعا کراؤ، امام صاحب سے یہ کراؤ، امام صاحب. اور اب بھی کرتے ہیں کئی جگہوں پر. آپ کو مساجد میں ماشاءاللہ امام صاحب کی جو پوزیشن ہے بہت اسٹرانگ ملے گی. وہ امام صاحب آپ کو نارملی ملنسار ملیں گے، نمازوں کے بعد نمازیوں میں بیٹھنے والے ملیں گے. کوئی نمازی بات کرنا چاہے تو بات کرنے والے ملیں گے. اگر کسی کو روحانی علاج درکار ہو تو اگر امام صاحب کے پاس مثال کا، تو وہ کئی ایسے مسجد کے امام بھی ہیں جنہیں مکتوبات و تعویذات عطاریہ کی طرف سے اجازت بھی ہوتی ہے. تو وہ اس وقت امام کا تعویذات وغیرہ، دم وغیرہ اور اس طرح کے روحانی علاج سے بڑا گہرا تعلق ہوتا. امیر سنت بھی ہمیں یہی سمجھاتے رہے کہ مجھے تو لوگ بلاتے تھے، اے مولانا ذرا تعویذ بنا دینا، تو اب تو فرماتے تھے وہیں بیٹھ کے میں تعویذ بنا دیتا تھا. گھروں میں بیٹھ کے دعا فاتحہ کے لیے جاتا تھا. دری بچھی بھی ہوتی تو جا کر میں سمجھ جاتا تھا کسی کا انتقال ہو گیا، وہاں میں فاتحہ کر لیتا تھا، دعا کر لیتا تھا، غم خاری کرتا تھا، عیادت کرتا تھا. اور خود میرے امیر سنت نے فرمایا کہ جتنے جنازے میں نے پڑھائے کس نے کیا پڑھائے ہوں گے. یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ اپنی مسجد کے ساتھ اگر کوئی جنازہ ہے، یعنی آپ ہی کو اعلان، یعنی آپ ہی کے یہاں آیا تو ہم نے پڑھا دیا. لیکن امیر سنت نے تو باقاعدہ جنازوں میں شرکتیں کی ہیں، جا کے شرکتیں کی ہیں. غسل میت، یعنی آپ سوچئے کہ ہماری مسجد کے امام غسل میت، جیسے میرا بھی والد صاحب کا انتقال ہوا، کیا میں ان کو کیسے بھولوں گا کہ جو یہ سارا سامان لے کر آئے میرے والد صاحب کے غسل میت میں، جنہوں نے اپنا حصہ لیا اور بڑی عمدگی کے ساتھ سنت اور آداب بجا لاتے ہوئے جنہوں نے غسل میت کا یہ سارا کام کیا، میں انہیں کیسے بھول سکتا ہوں. میری آنکھوں کے سامنے تھا نا وہ کس انداز پر کرتے رہے. جب میں پانی ڈالتا رہا انہوں نے بھی پانی ڈالا نا، انہوں نے بھی غسل میت میں حصہ لیا. اور کس پیار اور محبت اور نرمی کے ساتھ انہوں نے کفن دیا، کفن دے کے جس طرح میرے والد صاحب کو انہوں نے بستر پر رکھا. یہ سب چیزیں کیا میں بھولوں گا؟ بازار یہ بھولنے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ چہرے بھولنے والے نہیں ہیں. جو خبر ملتے ہی سارے کام کا چھوڑ کر آ گئے، جو قبرستان جا کر جنہوں نے قبر کی تیاری کی، تدفین میں جنہوں نے اپنا سارا حصہ ملایا، یہ چہرے بھولنے والے نہیں ہیں. جنہوں نے شرکت کی، جن کو ہم جانتے جن کو نہیں جانتے، پتہ بھی چلے گا کہ انہوں نے جنازے میں شرکت کی تھی اور یہ آئے تھے، پہنچے تھے، تو خوشی ہوتی ہے. یعنی کہ مجھے یقین ہر ایک کا تو پتہ نہیں چلتا. میرے استاد محترم اللہ ان کو سلامت رکھے، حضرت علامہ مفتی رفیق عباسی صاحب امجدیہ میں، دارالفتہ امجدیہ میں بھی ہوتے ہیں جو دارالعلوم امجدیہ ہے. ان کا پیغام آیا کہ میں آیا تھا جنازے میں لیکن رش کی وجہ سے مل نہیں سکا. مجھے اس پر پتا چلا کہ یہ جنازے میں. اب مجھے بتائے کہ اتنے بڑے استاد امام، مجھے پتا چلے کہ میرے والد صاحب کے جنازے میں انہوں نے شرکت کی، دعا کی، اب میں کیسے بھولوں گا ان کو؟ ان کی عظمت اور بڑھے گی، ان کی محبت اور بڑھے گی.
اس طرح اور کئیوں کا پتہ چلتا رہا. تو جب خود امام مسجد پتہ چلے کہ جناب ہمارے علاقے کے کسی عاشق رسول کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ خود پہنچ جائے اور اس کے کفن دفن، ہماری ماشاءاللہ مجلس ہے، مجلس تجہیز و تکفین دعوت اسلامی کی، ان کا رابطہ رکھیں، ان کے فون نمبر آپ کے موبائل میں ہوں، آپ کے ہمارے جو روحانی علاج کے جو اسلامی بھائی ہیں ان کے موبائل، آپ کے موبائل میں ان کے فون نمبر ہوں، ان سے رابطے میں رہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے رابطے میں رہیں گے. اگر آپ کے پاس اس طرح کی کوئی اجازت نہیں ہے، ہر کوئی تو تعویذ اور دم درود اس طرح کی چیزیں نہیں کر سکتا، لیکن مقتدیوں کو ضرورت پڑتی ہے، اتنا مجھے پتا ہے. تو آپ فوراً کہہ دیں جی میں کوئی شرعی مسئلہ مثال کے طور پر کسی مقتدی کو پیش آتا ہے، کسی محلے والے کو پیش آتا ہے، کسی محلے میں رہنے والوں کو پیش آتا ہے شرعی مسئلہ، تو ان کو پتا ہو کہ ہمارے امام صاحب دارالفتہ اہل سنت سے ہم کو فتویٰ بھی لے کر دے دیں گے، ہمارے امام صاحب تجہیز و تکفین کے حوالے سے انشاءاللہ ہمارے لیے ہمارے یہاں میت میں غسل کفن، حتیٰ کہ ہمارے امام صاحب تو قبرستان تک آتے ہیں، دعا فاتحہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سویا میں بھی ہمارے امام صاحب نے ہمارے لیے بڑا ماشاءاللہ اس میں کردار ادا کیا، اور نمازوں کے بعد ہمارے امام صاحب نے دعائیں بھی کی، سال ثواب بھی کیا، ترغیب بھی دلائی. آپ مجھے بتائیے کہ وہ علاقہ اور محلہ کس قدر امام کے گرد ہوگا اور کتنے نمازیوں میں اضافہ ہوگا، اور اس میں ثواب کتنا ہے. کرنا تو ثواب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، نوکری کے لیے یا پیسوں کے لیے تو یہ چیزیں کیا کرے بندہ، کرے تو اللہ کی رضا ہی کے لیے کرے نا. اور اس طرح ہی انسان اگر اپنا وقت گزارے، امام صاحب اس طرح دیکھتے رہیں، تو مجھے آپ بتائیں کہ ایسے امام صاحب کی محلے میں، علاقے میں پذیرائی کتنی ہوگی، عزت کتنی ہوگی. اگر تو بیمار ہونے والے بھی یہ کہیں یار امام صاحب سے دعا کرا کر آ جاؤ، بچہ پیدا ہو تو امام صاحب سے دعا کرا کر آ جاؤ. امام یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معاشرتی جو انداز مبارک تھا، آپ اس پر غور کریں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے پانی کو بابرکت بنانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پانی لایا کرتے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پانی میں اپنا دست مبارک داخل فرماتے تھے اور اس پانی کو بابرکت کر دیتے تھے. حتیٰ کہ سردی کے دنوں میں بھی صحابہ کرام علیہم رضوان جب پانی لاتے تو میرے آقا سردی میں بھی پانی میں اپنے دست مبارک کو داخل فرما دیتے تھے، ان کی دل جوئی فرما دیتے. یہ اپنے بچے لے کر آتے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نام رکھتے تھے، سر پر ہاتھ پھیرتے تھے، ان کے ساتھ شفقت و محبت کا اظہار کرتے تھے. یہ جب میرے آقا جب سواری میں جب شہر میں داخل ہوتے تو بچے جمع ہو جاتے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اس وقت ہی بچوں پر شفقت کیا کرتے تھے، بڑوں پر شفقت کیا کرتے تھے. صحابہ کرام علیہم رضوان میں جا کر بیٹھ جاتے تھے، ان کے ساتھ کس طرح پیارے انداز سے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم بیٹھا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے، ان کی باتیں سنا کرتے تھے، ان کے خواب سنا کرتے تھے. یقین خواب کی تعبیر ہمیں ہر ایک تو نہیں جانتا، لیکن میں یہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس پیاری سیرت کے وہ پیارے پہلو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر امام، ایک مسجد کا امام اس کو اگر اختیار کر لے تو اس کے گرد لوگ جمع ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے. انسیت و محبت کے پیچھے لوگ جاتے ہیں. آپ کے سامنے دعوت اسلامی کا کام بھی جس نے شروع کیا وہ بھی تک مسجد کے امام ہی تو ہیں. امامت سے تو کام شروع ہوا تھا، اور کام اور امام بہت زبردست. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے امامت فرمائی، صدیق اکبر نے امامت فرمائی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نے پڑھا، انہوں نے بھی امامت کی. بلکہ وہ تو یہاں تک میں نے قول پڑھا آپ کا کہ آپ تو اس قدر آپ کا یہ قول مجھے پسند ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر بار خلافت نہ ہوتا، نہیں خلافت کا مجھ پر بوجھ نہ ہوتا خلافت کے کاموں کا، تو میرا جی چاہتا ہے کہ اذان بھی میں ہی دیتا، اذان بھی میں ہی دیتا. اب امام صاحب کہاں اذان دیں گے، مؤذن. لیکن ایک بات کہنے کی کہہ رہا ہوں میں، تو اذان بھی میں دیتا. یہ کتنا شوق ہے. خود مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور اس طرح کئی بزرگان دین کی اگر ہم سیرت دیکھتے ہیں، امامت کے ذریعے جو کام ہو سکتا ہے. اور پھر امامت میں دو چیزیں ہوئی نا جو میں نے کہا، ایک تو امام کا وہ معاشرتی کردار، سوشل ایکٹیویٹیز جو محلے میں، علاقے میں، اطراف میں اس کو کرنی ہے، جا کر ملنا ہے، ان کی غمخواری کرنی ہے، ملن ساری کرنی ہے، اور علم
اور دوسرا کردار علم دین پھیلانا، اپنے بیان کے ذریعے، اپنی نیکی کی دعوت کے ذریعے، اپنے واعظ و نصیحت کے ذریعے، قرآن کریم کی تعلیم عام کر کے، سنتوں کی تعلیم عام کر کے. اگر آپ کہیں جاتے ہیں، مثال کے طور پر کھانا کھاتے ہیں اور آپ کے کسی علاقے میں، محلے میں، کہیں بھی آپ مدعو ہوتے ہیں، دعوت میں مدعو ہوتے ہیں، امام کا کردار، امام مرجع ہوتا ہے. جب امام صاحب تشریف لاتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں جس نے آپ کو بلایا وہ آگے بڑھ کر آپ سے ملتا ہے اور سم ٹائم وہ ہاتھ چومتا ہے، مصافحہ کرتا، ہمارے امام صاحب آ گئے. بہت عزت ہے امام کی آج ہماری سوسائٹی میں. اگرچہ معاشرہ بہت بے عملی کا شکار ہے، معاشرے میں بڑی مطلب کہ وہ بے باکی ہے، مگر اب بھی ایک بڑی تعداد ہے جو امام کی عزت کرتی ہے، امام سے محبت کرتی ہے، امام کا احترام کرتی ہے. چاہے جائے گا کہ وہ اپنی اولاد کو امام بنانے میں دلچسپی لے یا نہ لے، وہ ایک معاشی طور پر ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے کہ وہ کیوں نہیں کرتے. لیکن امام حضرات کی آج بھی ہمارے معاشرے میں عزت، منزلت، قدر و اہمیت ہے. ایسا نہیں ہے. اگر کوئی 4 آدمی کسی دکان پر خریداری کر رہے ہوں اور اس میں سے امام صاحب آ جائے تو دکاندار یوں کہہ دیتا ہے، ارے آئیے امام صاحب آئیے. اور باقاعدہ وہ محلے کے لوگ تھوڑا سا جگہ چھوڑ دیتے ہیں، آئیے امام صاحب آئیے. اب امام صاحب وہاں یہ نہ ہو کہ میں امام ہوں تو میں سستا لے لوں. امام پھر اپنا کام خودداری کے ساتھ پورا کر کے نکلے. لیکن امام کی عزت ہے، امام کی قدر ہے، امام سے لوگ محبت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا آج بھی کروڑوں کر، اس میں خاص طور پر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی میں یہاں ضرور تعریف بھی کروں گا کہ مجھے اس کا اندازہ ہے کہ مختلف ممالک میں جہاں دعوت اسلامی کے تحت امامت کورس ہو رہے ہیں، ہمارے ملک کے علاوہ کی بھی بات کر رہا ہوں، جہاں پر دعوت اسلامی میں امامت کورس ہو رہے ہیں وہاں پر ڈیمانڈ دعوت اسلامی کے امام کی ہے کہ دعوت اسلامی کا امام چاہیے. کیوں کہ دعوت اسلامی کا امام ہمیں نہ صرف نمازیں پڑھائے گا بلکہ الحمدللہ ہمارے معاملات کو درست بھی فرمائے گا، لوگوں کو قریب کریں گے. ہم جائزہ لیں میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم 2 سال 3 سال چند ماہ یا 10 سال جو امام مت کر رہے ہیں، ایز اے امام میں نے مقتدی یعنی نمازی بڑھانے میں اپنا کیا کردار ادا کیا. اگر آپ اور ہم سب مل کر اس معاملے میں سنجیدگی سے غور کریں، اگر روز کے 2-3 نمازی بھی بڑھا دیے جاتے، اب یہ نمازیوں کو نمازی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے نا. تو آج آپ سوچئے کہ آج آپ کی فجر میں بھی شاید جمعے کا منظر ہوتا کئیوں کے یہاں. لیکن ہم اس بات کا پین لیں میرے پیارے اسلام، درد لیں کہ جب امام فجر کا سلام پھیر کر ملاحظہ کرے کہ پیچھے آدھی صفحے، پونی صفحے، 1 صفحے، 1.5 صفحے، اور وہ اس بات کا سمجھتا ہے کہ اگر یہ محلے میں رہنے والے جو مسجد کے ساتھ رہتے ہیں لوگ، اگر یہ سارے کے سارے جو جن پر نماز لازم ہیں، فرض ہیں، جماعت جن پر واجب ہے، جن کو نماز کے لیے مسجد میں لازمی آنا چاہیے، اگر ان سب کو مسجد میں آنے کی سعادت ملتی تو وہ کم از کم اتنا جانتی ہوں گے امام صاحب کہ شاید میرے علاقے کی میری مسجد چھوٹی پڑ جاتی. لیکن آج کیا سبب ہے کہ اگر کچھ تعمیرات کا کام بھی شروع کرو تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ یار نمازی تو بڑھاؤ. مسجد بنانے میں یا تو بعض مطلب کہ وہ علم کی کمی کی لوگ کہتے ہیں یار اتنی مسجد بنانے کا کیا فائدہ، اب جتنی مسجد ہے اس میں ہی نمازی کہاں ہیں. یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے. مسجد تو بنانی ہے نا، اور انشاءاللہ مسجد بنتی رہے گی، مسجد بنتی بھی رہے گی، اور انشاءاللہ مسجد میں نمازی بھی بڑھاتے رہیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک کا وہ خوبصورت پہلو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، جس کا تعلق معاشرتی پہلو سے ہے، میل جول کے پہلو سے ہے، کردار و اخلاق کے اس اہم ترین موضوع کو جو میں نے عرض کیا ہے، اس کو لازمی طور پر ہم کو مطالعہ کرنا چاہیے، اور ہم پڑھ کر پھر اپنے علاقے کے محلے جو بھی آپ کی مسجد کا جو ایریا ہے، مارکیٹ ایریا ہو یا رہائشی ایریا ہو، اس میں ہم اپنا سارا یہ اپنے کردار کے ساتھ انشاءاللہ جب میدان عمل میں آئیں گے تو پھر اس کا ایک اپنا فائدہ ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ جب اپنی مسجد کے ذریعے علم دین عام کریں گے، اللہ کرے کہ ایسا بھی ہو کہ جیسے نماز ختم ہو تو جیسے امام صاحب خود بڑھ کر فیضان سنت کا درس دے رہے ہوں، تو آپ دیکھیے کہ ایک عام اسلامی بھائی جب درس دے گا فیضان سنت کا تو 7 اسلامی مساجد وہ بیٹھے، بس جس دن میرے پیارے اور میٹھے امام اسلامی بھائیوں آپ نے درس دیا نا تو شاید 12 بیٹھیں گے. آپ کو اللہ نے مقام دیا ہے،
آپ کی برکت ہے. کم از کم کمیٹی بھی آپ کے بتا کر بیٹھے ہمارا امام صاحب بیٹھے ہیں تو آپ ان کے ساتھ مل کر درس دیں. اللہ کرے کہ مطلب کہ آپ کی تاریخ اعلان ہو, بورڈ لگا ہوا ہو کہ امام صاحب اس تاریخ سے مدنی قافلے میں سفر کریں گے. تو یہ تو مقتدیوں کو بھی آپ تیار کریں, عام اپنے محلے والوں کو تیار کریں. پھر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مجلس, ہمارے مدنی قافلہ مجلس کی طرف سے تو یہ بڑی پیاری رعایت مل گئی ہے. یہ بھی فیضان امیر علیہ سنت ہے کہ اگر امام صاحب کے پاس آلٹرنیٹ نہیں, کہ بعض اوقات امام صاحب کو آلٹرنیٹ نہیں ہوتا, اگر مدنی قافلوں میں چلے جائیں 12 دنوں کے, 3 دنوں کے, اللہ کرے 1 ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر کر جائیں تو پیچھے نماز پڑھائے گا کون؟ آلٹرنیٹ بعض اوقات نہیں ہوتا. اور اگر کبھی بھی آلٹرنیٹ دینا ہو نا, اپنا نعم البدل دینا ہو, تو جو بھی ایک انڈرسٹینڈنگ سے دینا ہو تو ہمیشہ نعم البدل اسی کو دیجیے گا جو نماز کا اہل ہو. لوگوں کی نمازیں ضائع کرنے والا نعم البدل نہیں دیا جا سکتا. تو یہ کمیٹی بھی پھر اس کو قبول نہ کرے, کیونکہ لوگوں کی نمازوں کی بھی تو حفاظت آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے یا نہیں ہے. تو اس طرح جس کو نعم البدل دیں وہ ایسا ہی آپ نکال کے دیں. اب یہ سوچ کے کہ یار ایسے کو دو کہ واپس آؤ تو میرا مصلی باقی رہے, ایسا نہیں پیچھے آؤں تو میرا دیا ہوا امام سمجھ میں آ جائے گا, میں آگے پیچھے ہو جاؤں گا. رزق اللہ ہی کے دستے قدرت میں ہے, ہمیں اللہ کے لیے کام کرنا ہے. تو آپ اگر نعم البدل نہیں ہے اور اسی مسجد ہی میں آپ کو مدنی قافلے کی اجازت بھی ہے کہ آپ اسی مسجد میں مدنی قافلے کے جدول کے مطابق رہ جائیں اور نمازیں آپ ہی جماعت کے ساتھ پڑھائیں, یہ بھی ماشاءاللہ ہے. اعتکاف کے دنوں میں بھی یہی ماشاءاللہ امیر سنت کی بارگاہ سے جو ہمیں ایک خوبصورت سا مدنی پھول ملا اور مجلس سے اس کو لے کر آگے بڑھی ہے تو یہ ہے. لیکن ہم کرنے والے بنیں گے تو سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ہم کرنے والے بن جائیں کہ ہمیں ہمارے علاقے میں مسجد میں یہ کام کرنا ہے, کمیٹی ہے, مجلس ہے, اس کے ساتھ مل جل کر اچھے انداز سے خود بھی اجتماع میں آئیں, ان کو بھی لائیں, مدنی مذاکرے میں آئیں, ان کو لائیں, نمازیوں کو لائیں, مقتدیوں کو لائیں. یعنی اس کو یوں سمجھے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک جملہ جو آپ کے لیے کہا گیا ہے وہ کیا ہے؟ آپ امت کے لیے وقف تھے. کیا تھے؟ امت کے لیے وقف تھے. ہم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری امت کے لیے اپنے ذہنی اور قلبی طور پر گویا کہ طرح وقف ہو گئے کہ میں صبح دوپہر شام رات میرا ایک ہی کام ہے کہ میں اسلام و دین کی ترویج و اشاعت کا کام کروں, نیکی کی دعوت کا کام کروں, اصلاح امت کا کام کروں, عورتوں کے حقوق, مردوں کے حقوق, بچوں کے حقوق, رحم دلی کے حوالے سے, ظلم کی مذمت کے حوالے سے میں یہ بیانات کروں, پڑوسیوں کے حقوق بیان کروں. یہ بہت ضروری ہے. یہ ٹاپک بھول گئے لوگ, اور ہماری مسجد کے ممبر اور محراب سے یہ اصلاح کا انداز ہونا بہت ضروری ہے. ایک مقتدر المدینہ کتاب ہے, میں آپ کو بتاؤں, کیا تکلیف نہ دیجئے نا, کتاب کا نام ہے, شاید اسی طرح کا نام ہے, تکلیف نہ دیجئے, اس طرح کر کے ایک نام ہے. یقین مانے یہ کتاب لے کے آپ بیان شروع کر دیں. میں نے اس سے بہت بیان کیا, تکلیف نہ دیجئے. یہ پورا محلہ جو آپ کا علاقہ ہوگا نا, مارکیٹ ہو یا گھر ہو, یقین مانے ان میں سے کئیوں کو لے گئے یار امام صاحب میرے کو سمجھا رہے ہیں, تکلیف نہ دی. یہ کتاب پکڑ لیں آپ مدینہ میں, کبھی حسد کتاب لے لیں رسالہ, کبھی تکبر رسالہ لے لیں, کبھی ریاکاری رسالہ لے لیں. یہ لے کر آپ شروع بیان کریں. آپ کو اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ کمپلین ہے کہ بیان سننے والے آتے ہی نہیں ہیں بیان کے وقت میں, آپ یہ موضوع کو لے کر بیٹھیں. میں نے حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا جب آپ نگران شورا نہیں تھے, شورا نہیں بنی تھی. میں اس وقت سے حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کو جانتا, اور ان کے پاس میرا اس وقت بھی آنا جانا تھا جب آپ نگران شورا نہیں تھے, اور یہاں باب المدینہ کراچی بابری چوک کنز الایمان مسجد میں آپ امام اور خطیب تھے. نماز پانچوں نماز اور جمعہ وغیرہ آپ ہی پڑھاتے تھے. میں نے خود جا کر دیکھا ہے میرے پیاروں میٹھے اسلام بھائیوں کہ اگر کسی نے یعنی یہ تقریباً سمجھے کہ 1 بجے کے آس پاس جمعہ ہوتا تھا, 1 بجے باب المدینہ میں جمعہ, آپ سمجھ سکتے ہیں. اور ٹائم کیونکہ ان کے وصال کے بعد خود میں نے وہاں کئی جمعے پڑھائے, میری وہاں ذمہ داری پھر ہو گئی تھی کہ میں نے کئی جمعے وہاں پڑھائے, لیکن وہاں ٹائم کی پابندی کا ایک اپنا فیکٹر تھا کہ بس ٹائم پر. اور سمجھو تقریباً 12:25 سے 12:30 بجے بیان کا ٹائم شروع ہوتا تھا. باب المدینہ کراچی کی میں بات کر رہا ہوں. اور حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہم نے دیکھا ہے کہ حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ 12:30 سے پہلے یا 12:30 اگر آپ آتے
تو مسجد کے اندر کا جتنا حصہ اور باہر کا کئی حصہ بھرا ہوا ہوتا تھا بیان سننے کے لیے، بیان سننے کے لیے. اور اس وقت بھی ہم نے دیکھا، یعنی کہ جمعہ میں نیچے اوپر آگے آدھی کنز الایمان مسجد دیکھی جا سکتی ہے، اتنی چھوٹی مسجد نہیں ہے، اوپر نیچے فلور بنے ہوئے ہیں، بھری ہوتی ہے، ہزاروں نمازی ہوتے ہیں. تو اس وقت یہ مسجد بھری ہوتی تھی. تو میں نے دیکھا کہ حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو بیان ہے وہاں یہ ہوتا تھا. اور ایک تو بیان لوگ سنتے تھے، میں دوسری بات آپ کو کروں کہ بیان کے بعد صلاۃ و سلام وغیرہ سب ختم ہو گیا، وہ مسجد بھری رہتی تھی. اس کے بعد اللہ نے ایسی عزت دی تھی کہ لائن لگ کر لوگ حاجی مشتاق سے ملاقات کرتے تھے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. مطلب 10 20 25 آدھا گھنٹہ صرف آپ کھڑے ہو جاتے تھے، کم از کم 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ لوگ ملاقاتیں کرتے تھے، صرف ہاتھ ملاتے. ہر جمعہ کا یہ معمول تھا اگر میں کہوں تو. مگر اللہ نے ان کو اتنا مدنی ذہن دیا تھا کہ بڑی راتوں میں جہاں لوگ جمع ہوتے، اجتماع بہت ہوتا، عاشقان رسول جمع ہوتے، فیضان مدینہ میں جب اجتماع کا وقت ہوتا دعوت اسلامی کا، یہ اعلان کرتے کہ اب ہمیں مدنی مرکز جانا ہے اور بسیں کھڑی ہوئی ہیں، میں بھی وہاں پہنچتا ہوں، آپ بھی وہاں پہنچو. پھر ماشاءاللہ بڑی تعداد اس مسجد سے مدنی مرکز کی طرف، دعوت اسلامی کی اجتماع کی طرف بڑھ جاتی تھی. اور آپ بھی پھر آتے تھے اور آپ دیکھتے بھی تھے کہ پھر یہ یہاں بھی ہوتے تھے، بیان بھی کبھی کبھی ہوتا تھا اور ماشاءاللہ یہ نعتیں بھی پڑھتے تھے. اللہ ان کو سلامت ہے. یہ بھی ایک مسجد کے امام ہی تھے نا حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، مسجد کے امام ہی تھے. اور امام سے کتنا ہی آگے بڑھے، کتنا انہوں نے دعوت اسلامی کا مدنی کام کیا. تو حاجی فاروق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مفتی دعوت اسلام، یہ بھی امام تھے. کنز الایمان مدرسے میں بھی انہوں نے امامت کی. اور یہاں جو ہمارے یہاں پٹیل پارا کا جو علاقہ ہے وہاں مسجد تھی، نام میرے ذہن سے نکل گیا، بلال مسجد تھی، پتہ نہیں کون سی مسجد تھی. اس مسجد میں بھی امام تھے. میں ان سے اس وقت بھی میں ان سے اس مسجد میں جا کر ملتا تھا جب وہاں کے ذیلی نگران تھے. وہ اصل میں علاقہ ہمارا تھا، ہم جانتے تھے. وہ بھی مسجد کے امام تھے. اور کرتے 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 پھر ان کی قسمت ایسی جاگی کہ انہیں چل مدینہ کی سعادت نصیب ہو گئی. آج کیا چل مدینہ کا مدنی موسم ہے، کون سے امام سب چل مدینہ ہوتے ہیں، 66 مدنی انعامات اور جناب وہ بے قراری اور یہ ساری جو چیزیں ہیں. تو امام صاحب کو بھی تو ہوگا نا کہ میں بھی امیل سوئیں گے چل مدینہ کی سعادت پاؤں، میرا بھی کوئی، وہ بھی تو شاید کہتے ہوں گے آیا نا میرا نام، بڑی دیر ہو گئی. تو ابھی نام آنے کی باری آ گئی ہے، کوشش کریں. اور بے قراری، بے چینی، ذکر مدینہ، یاد مدینہ، سوز مدینہ، محبت مدینہ، الفت مدینہ، تو پھر دیوانہ مدینہ. کیا شان پائے اللہ اکبر، کیا شان پائے اللہ اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر.